نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حاضرین، خواتین اسلام، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حاضرین، مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک مختصر سورت تلاوت کی گئی. یہ سورت بہت مختصر سورت ہے اور اس سورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں بھی کیے گئے اور احکامات بھی دیے گئے. انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، بہت سارے خیر دیا ہے. دوسرا معنی، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے. فصل لربک وانحر، اس کے شکریہ میں آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن بے اولاد ہے یا دم کٹا ہے. تو بہرحال اس کے اندر قربانی کا حکم دیا گیا اور اس کے اندر للہیت کی شرط لگائی گئی. نماز کے اندر بھی اخلاص ہو، قربانی کے اندر بھی اخلاص ہو.
یہ تمام عبادتیں رب کے لیے ہی ہیں. اور قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اور بھی جگہ جگہ پر اس سے متعلق آیتیں ہیں، انشاءاللہ میں دوران خطبہ اس کو بیان کروں گا. محترم حاضرین، ایک نصیحت یہ ہے کہ جمعہ کے اندر خاص طور پر ایک ماحول ہوتا ہے، ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نصیحتیں کیے ہیں. ان نصیحتوں میں سے یہ ہے کہ پہلے کی صفیں پہلے پر کرے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھیلان دیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخطى رقاب الناس. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخطى رقاب الناس. ایک آدمی ایسے ہی کیا، جاء رجل ویتخطى رقاب الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس فقد آذیتہ. ایک آدمی گردنیں پھاندتے ہوئے آگے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقد آذیتہ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے، اس پر ہمارا عمل ضروری ہے. اب آئیے قربانی کے تعلق سے آج ہم بولیں گے اور سنیں گے. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے. قربانی کا حکم کیا ہے، یعنی یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ رئیس الفقہاء امام المحدثین اپنی صحیح بخاری کے اندر کتاب الاضاحی میں ایک باب لاتے ہیں، باب سنت الاضحیہ، یعنی قربانی کے باب، قربانی کی کتاب میں یہ باب ہے باب سنت الاضحیہ، کہ اس تعلق سے باب ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے. حکم کیا معلوم ہوا؟ قربانی کرنا سنت ہے. یہ کس کا اجتہاد ہے؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ہے. اور اس دلیل میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث اس طرح ہے، عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ في يومنا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك شيء. أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي باب سنت الأضحية. امام بخاری اس حدیث پاک کو برا رضی اللہ عنہ سے مروی کتاب الاضاحی کے اندر لا کے باب یہی باندھتے ہیں، باب سنت الاضحیہ، کہ یہ قربانیاں کرنا سنت ہے. اب حدیث کے ترجمے کی طرف آئیے. عن البراء رضی اللہ عنہ، براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آج کے دن جو کام کرتے ہیں وہ کام یہ ہے نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ثم نرجع فننحر، پھر اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں. فننحر اور قربانیاں کرتے ہیں. یہ عمل، اس عمل کے بعد وہ کہتے ہیں من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پوری کیا. تو معلوم کیا ہوا؟ اسی لفظ سے امام بخاری رحمہ اللہ احتجاج یعنی حجت پکڑتے ہیں کہ فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو ادا کیا. تو گویا یہ قربانی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ومن ذبح قبل، اس کے بعد ایک عام قاعدہ بیان ہو رہا ہے. ومن ذبح بعد، اور ومن ذبح قبل، جو نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر دیتا ہے، فإنما هو لحم، وہ قربانی کا جانور نہیں، ایک عام جانور ہے جس کا گوشت قدمہ لأہلہ، اپنے گھر والوں کو وہ کاٹ کے پیش کر دیا ہے. لیسا شیء من النسک، اور وہ یعنی قربانی کی سنتوں کو، اسے قربانی کی سنتوں کو نہیں پہنچا، یا قربانی کی سنتوں میں جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملا.
یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث بخاری کتاب الاضحی کے اندر ہے، اور باب سنت الاضحیہ، یعنی قربانی کرنا سنت ہے، اس پر یہ باب باندھا گیا ہے۔ اور یہ پوری حدیث بیان کرنے کا ہمارا مقصد کیا تھا؟ یہ لفظ کو واضح کرنا تھا، فقط اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پورا کیا۔ یہ بخاری کی حدیث۔ اب ترمذی کی ایک حدیث آئی ہے، حدیث بڑی پیاری ہے، اور حدیث کے بعد بھی جو کلمات تھیں ترمذی کے اندر، میں نے اس کو بھی آپ کے سامنے سنانے کے لیے تیاری کیا تھا۔ وہ حدیث اس طریقے سے ہے، ان رجلا سأل ابن عمر رضی اللہ عنہما فی الاضحیۃ اہی واجبۃ فقال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون۔ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعند أهل العلم أن الأضحية سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ويستحب أن يعمل بها، وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک، اخرجہ الترمذی۔ یہ حدیث ترمذی میں ایسے ہی موجود ہے کہ ایک آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آ کر سوال کرتے ہیں۔ ان کا سوال کیا تھا؟ فی الاضحیۃ، یعنی قربانی کے تعلق سے ان کا سوال تھا، اور قربانی کے تعلق سے ان کا سوال یہ تھا اواجبۃ ہی، کیا یہ قربانی واجب ہے؟ یعنی بالکل ضروری ہے کہ کرنا ہی ہے۔ فقال، انہوں نے جواب میں کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ فأعادها علیہ، اور وہ آدمی دوبارہ سوال کیے، اعادہ دہرائے، علیہ اپنے سوال کو جب دہرایا تو انہوں نے کہا اتعقلوا، ارے تم عقل بھی رکھتے ہو، عقل بھی ہے تمہیں۔ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی۔ اس کے بعد ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، یعنی ایک طریق سے یہ حسن ہے اور ایک طریق سے یہ صحیح ہے۔ وقال ابو عیسیٰ، اور ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ قربانیاں لیست بواجبۃ، یہ واجب نہیں ہیں، ولکنھا سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی ایک سنت ہے، یستحب ان یعمل بها، اس پر عمل کرنا مستحب ہے، اس پر عمل کرنا مستحب ہے، یستحب ان یعمل بها، وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک۔ یہ کس کا قول ہے؟ یعنی یہ قول اہل علم ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اضاحی لیست بواجبۃ، واجب نہیں ہے، ولکنھا سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یہ قول بتاتے ہیں، یہ کن کا قول ہے؟ سفیان ثوری کا قول ہے اور ابن مبارک کا ہے۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قربانیاں سنت ہیں، واجب نہیں ہیں، تو مطلب یہ ہوا مستحب سے یہ پتا چل رہا ہے جو طاقت رکھتا ہو، جس کے اندر جانور خریدنے اور اسے ذبح کرنے کی استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کرے۔ جو غریب ہے، نادار ہے، غیر مستطیع ہے، اس کو اس پر بیجا تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں حدیثوں کا خلاصہ، پہلی روایت بخاری کتاب الاضاحی کی اور دوسری روایت ترمذی کی، یہ دونوں حدیثوں سے یہی خلاصہ کلام نکلتا ہے۔ اب آئیے، اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ قربانیاں صرف حجاج کے لیے ہیں اور یہ قربانیاں غیر حاجی کے لیے نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا اعتراض ہے اس تعلق سے۔ ترمذی کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث ہے، وہ حدیث مختصر ہے اور یہ پورے اعتراض کے جواب کے لیے وہ ایک حدیث کافی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اقام
اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ اخرجہ الترمذی. یہ حدیث ترمذی میں ایسے ہی موجود ہے. راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تک رہے. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقیم رہے فی المدینتی، مدینے میں 10 سنین 10 سال، ویضحی کل سنۃ، ہر سال قربانی کرتے رہے. تو کیا حج کا مدینے سے کوئی تعلق ہے؟ حج آپ 1 سال کیے، کیا 10 سال کیے؟ بالکل جواب واضح ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ آپ مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے. تو یہ ان کا جواب ہوا. اب قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو لایا ہے کہ وہ حدیث کی راوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے. ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى هلال ذی الحجة وأراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره. اخرجہ مسلم. کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ ارادہ ان یضحیہ، اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، فلا یأخذ من شعرہ، اب وہ اپنے بال نہ بنائے، ولا من اظفارہ، اور اپنے ناخن نہ کترے. یہ ایک مستحب عمل ہے جو مسلم کے اندر ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں. یہ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اور ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ قربانی کا جانور گائے، اونٹ، بھیڑ، دمبا، یعنی انہی کی جنس سے ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ اور کوئی جانور اس کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے بتایا ہے. تو تم اللہ تعالیٰ جو جانور تم کو حلال کیا ہے، جو جانور تم کو دیا ہے ذبح کرنے کے حکم کے نام پر، اس پر تم اللہ کا نام لو. امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد کہ یہی اونٹ، بھیڑ، گائے اور اسی قسم کے دمبا یہی جانور ہیں. اور امام نووی رحمہ اللہ اپنی 40 کی شرح کے اندر امت کا اجماع اس پر نقل کیا ہے کہ قربانی کے اندر یہی جانور ہیں، قربانی کے اندر یہی جانور ہیں. اور یہ تو جانوروں کی تخصیص ہو گئی کہ کون سے جانور ذبح کرنا ہے. اب ان جانوروں میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ لنگڑا، بھینگا، لاغر اور اس قسم کے مریض، اس قسم کے جانور نہیں ہونے چاہیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها والمریضة بین مرضها والعرجاء بین ذلوها والکثیر التي لا تلقی. اخرجہ ابو داؤد. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. قربانیوں میں لا تجوز فی الاضاحی، قربانیوں میں وہ جانور صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہیں. وہ کون سے جانور؟ ان جانوروں میں سے العوراء بین عورها، آنکھ کمزور ہے، آنکھ پھوٹی ہے، یعنی کہ وہ بھینگا ہے اور بالکل اس کا بھینگا پن واضح ہو رہا ہے. العوراء بین عورها والمریضة بین مرضها، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہے، جس کی بیماری بالکل عیاں ہے. والعرجاء بین ذلوها،
لنگڑا جانور یعنی ایسا اس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور بالکل عیاں ہے، والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا دبلا پتلا ایسا لاغر کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کچھ دم نہیں ہے، کچھ اس کے اندر جان نہیں ہے، ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اربعون لا تجوز فی الاضاحی، اور یہ معاملہ جو ہم اپنے لیے جانور خریدتے ہیں ان جانوروں میں تو دکھائی نہیں دیتا، البتہ اگر بات بری نہ لگے تو میں ضرور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حصوں کے انتظامات ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ایسے جگہوں پر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ نشاندہی کرنا ایک ہمارا فریضہ ہے، ایک ہماری مسئولیت ہے، ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ 3200 2800 بس دھڑلے سے حصے لے لیتے ہیں۔ ارے کیا آپ نے جانور کو جا کر دیکھا؟ اگر صحیح معنوں یعنی ایسے سب نہیں ہے، سب حصے دار حصوں کے لیے کوششیں کرنے والے سب کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن ایسے ہوتا بھی ہے۔ جا کر دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ ہم یہ خوش فہمی میں ہیں کہ ہم قربانی دے رہے ہیں، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے اگر ایسے عیوب جانور کے اندر ہیں لا تجوز فی الاضاحی، یہ جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری مسئولیت ہے، یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے پیسے دے دیے، گوشت لا لیے، جانور کیسا تھا دیکھے نہیں، ارے یہ کیسی قربانی ہے جو وقت کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، جس کے پیچھے ذمہ داری کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، صرف گوشت کی قربانی کے نام پر لاپرواہی ہو رہی ہے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے لا تجوز فی الاضاحی، ایسا جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں پر کڑی نگاہ رکھیں، ان چیزوں پر گہری نظر رکھیں۔ اور اس کے بعد اب آئیے، ایک بات یہ ہے کہ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو فردے کے ساتھ ساتھ 2 دانتا ہونا جانور کا ضروری ہے۔ ایک تو فردہ ہونا، جانور اچھا ہونا، جیسے وہاں پہ بتایا گیا والکثیر التی لا تنقی، کہ ایسا دبلا پتلا لاغر جس کے اندر چربی نہیں ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فردہ ہو، صحت مند ہو، جانور بھاری ہو، اس کے ساتھ ساتھ اہم شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ 2 دانتا ہونا، 2 دانتا ہونا، اس لیے کہ مسلم کی حدیث ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن، اخرجہ مسلم۔ کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنة، دانتا 2 دانتا جانور ہی ذبح کرنا، لا تذبحوا ذبح نہ کرو، الا حرف استثناء ہے، الا مسنۃ، مگر وہ جانور کیسا ہو؟ 2 دانتا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، الا ان یعصر علیکم، ہاں یہ اور بات ہے اگر تم کو مشکل ہے، تکلیف ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے تو فتذبحوا جزعة من الضأن، بھیڑ یا دمبے میں سے 1 سال کا ہی ذبح کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کس میں سے؟ بھیڑ یا دمبے میں سے، بکرے میں سے نہیں، بکرے میں سے نہیں۔ اس لیے کہ بکرے میں سے کیوں نہیں؟ بخاری کتاب الاضاحی کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ وہ حدیث سن لیں، وہ حدیث سے بالکل اس کا جواب مل جائے گا کہ بکرے میں کیوں نہیں، صرف دمبے میں ہے 1 سال کا، بکرے میں نہیں، کیوں؟ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال ضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شأتك شأت لحم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي داجنا جزعة من المعز، قال إذ
اذبح ولا تصلح لغیرک، اخرجہ البخاری فی کتاب الاضاحی. یہ حدیث بخاری کتاب الاضاحی کے اندر ایسے ہی موجود ہے. امام بخاری جہاں پر قربانیوں کی حدیث ہے وہیں پر یہ حدیث کو لائے ہیں. راوی جیسا کہ معلوم ہوا برا ابن عازب رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ضحى خال لی یقال له ابو بردہ، میرے ماموں میرے خالو ایک مطلب جانور ذبح کیے، ایک جانور ذبح کیے میرے خالو جنہیں ابو بردہ کہا جاتا ہے. قبل الصلاۃ، وہ جانور کب ذبح کیے؟ نماز کو جانے سے پہلے ہی ذبح کر دیا. نماز کو گئی نہیں ابھی، پہلے ہی ذبح کر کے چلے گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آئے تو گوشت دیکھے، ان کا گوشت دیکھ کے یہ کہا ارے تم نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا. شأت لحم، تمہاری بکری تو عام بکری ہو گئی، یعنی قربانی کی بکری نہیں ہے یہ، اس لیے کہ قربانی بعد الصلاۃ ہوتی ہے. یہ تم نے قبل الصلاۃ جو عمل کر دیا یہ قربانی تمہاری نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عندی داجنا جزعۃ من الماضی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، صحت مند فربا بھاری موٹا تازہ 1 سال کا بکرا ہے. ماس وہاں تو زان تھا، یہاں پر ماس ہے، بکرا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحھا، تم اسی کو ذبح کر دو. حدیث کا آخری ٹکڑا دیکھیے، لا تصلح لغیرک، تمہارے علاوہ یہ 1 سال کا بکرا اس کے بعد کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بخاری کتاب الاضاحی کی حدیث ہے یہ. 1 سال کا فَتَذْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، 1 سال کا بھیڑ یا دمبا اس میں جائز ہے، بکرے میں جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ برا ابن عازب کی حدیث جو امام بخاری کتاب الاضاحی کے اندر لائے ہیں اس سے بات بالکل واضح ہو گئی. تو یہ تو بات ہو گئی. اب دیکھیے کہ قربانی کا وقت، جیسا کہ کئی حدیثوں میں معلوم ہوا قربانی کا وقت نماز کے بعد ہے، کہ نماز سے پہلے نہیں ہے، نماز کے بعد ہے. اس تعلق سے جو ہے بخاری کتاب العیدین کی ایک حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے، عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، اخرجہ البخاری فی کتاب العیدین. یہ حدیث بخاری کتاب العیدین میں ایسے ہی موجود ہے کہ انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث نے وہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائے. ثم خطب، پھر خطبہ دیے. ثم ذبح، پھر جانور ذبح کیے. ترتیب معلوم ہوئی، پہلے نماز، بعد میں خطبہ دیے، اس کے بعد جانور ذبح کیے. وقال، جانور ذبح کرنے کے بعد آپ نے قاعدہ کلیہ بیان کیا. وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، کہ جو آدمی نماز سے پہلے ذبح کر دیتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے. یہ بخاری کتاب العیدین کی حدیث ہے. یعنی کتاب العیدین کے اندر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے مسائل سے متعلق احادیث جہاں پر جمع ہوئے ہیں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عیدین میں جمعہ کے الٹا ہوتا ہے. جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے. یہ بتانا مقصود ہے. اور اس کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ قربانی نماز کے بعد کرنا ہے، نماز سے پہلے نہیں کرنا ہے. اور جو نماز سے پہلے کیا اس کو چاہیے کہ بعد میں ایک اور جانور اس کی جگہ پر ذبح کرے. تو یہ چند مسائل رہے. اس کے بعد ایک اور 2 باتیں ہیں اس کو بھی میں آپ کو بیان کر دوں. گھر میں 10 افراد ہیں، 8 ہیں، 12 ہیں، جو بھی ہیں، ایک جانور کافی ہے. ایک جانور کافی ہے. لیکن اگر کوئی
یہ نیت سے جانور ذبح کر رہا ہے کہ چلو محتاجین زیادہ ہیں اس لیے ہم جانور زیادہ دے دیں گے، یہ نیت صحیح ہے، لیکن اس لیے جانور زیادہ لیں کہ وہ 3 درہم میں 4 دوں گا، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ ریا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں ہے، اور ریاکاروں کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، کسی کے مقابلے کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اس تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ حتی تباہ الناس فصارت کما ترى اخرجہ ترمذی۔ یہ حدیث ترمذی میں ایسے ہی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ کان الرجل یضحی، آدمی بکری ذبح کرتا تھا ایک، عنہ اپنی جانب سے، وعن اہل بیتہ اور اپنے گھر والوں کے جانب سے، اور یہی سلسلہ بدستور جاری رہا۔ لیکن یہ آگے مسئلہ بڑھتے 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 حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے کو اتر آئے، ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے۔ تباہ کا معنی فخر کرنا، کہ تمہارے 4 ہیں تو ہمارے 5 جانور، تمہاری 1 گائے ہے تو ہماری 2 گائے، یہاں تک کہ لوگ فخر و مباحات پہ اتر آئے۔ فصارت کما ترى، اور معاملہ مسئلہ اس حد اس نوبت کو پہنچ گیا، کما ترى جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی ماحول جہاں پہنچ چکا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے، یہ چیز برائی کی جانب لے جانے والی چیز ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، یہ عمل غیر مقبول ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی زبان اعلان کرایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے میرا نماز پڑھنا، میرا قل ان و نسکی، میرا قربانی دینا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یہاں تک کہ میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہے۔ نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، ڈر اللہ کے لیے، خوف اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، الغرض جتنی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ اسی لیے خطبے کے شروع میں ہم نے اسی اخلاص کی بنیاد پر سورہ کوثر کی تلاوت کی، فصلی لربک وانحر، یہ نماز، یہ قربانی سب تمہارے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو یہی تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ تمہارا اخلاص ہی پہنچتا ہے۔ یہ ورنہ اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے خون کی ضرورت نہیں، تمہاری چمڑیوں کی کھالوں کی ضرورت نہیں، جانوروں کی، اللہ کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے تقوی کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر یہ قربانیاں ہونی چاہیے، فخر و مباحات کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہونا ہے۔ تو یہ بات بھی ترمذی کی حدیث سے معلوم ہوا، ایک گھر سے ایک جانور کافی ہے۔ ہاں کوئی آدمی ضرورت مندوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے زیادہ دے رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن فخر و مباحات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ گائے اور اونٹ کے حصے، اس تعلق سے جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے ترمذی کی، وہ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنا في السفر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الابل 10، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، فحضر الاضحى، تو عید الاضحیٰ آ گئی،
فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ، ہم گائے میں 7 حصے، 7 آدمی شریک ہو گئے، اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو گئے. لیکن ایک دوسری حدیث ہے البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، کہ گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہو، اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہو. یہ دونوں حدیثوں کو ملانے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ گائے میں 7 آدمی، اونٹ میں 7 آدمی سے 10 آدمی تک بھی 7 یا 10 شرکت کر سکتے ہیں. ہاں، یہ ایک اہم بات تھی. اور اس کے بعد محترم حاضرین، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس عشرے میں عرفے کا روزہ ہے. عرفے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، یہ عرفے کا روزہ رکھو اس لیے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں. تو اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ کون سے گناہ؟ نمبر 1 صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں. نمبر 2 ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے نہ ہو. ایک آدمی کسی کا مال ہڑپ لیا، زمین ہڑپ لیا، پیسہ واپس نہیں کیا، کیا وہ روزہ رکھنے سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. اس کے لیے اس کی تلافی اس بھائی سے جا کے کر لینا ضروری ہے. یہاں پر گناہوں کے کفارے سے مراد حقوق اللہ میں جو کوتاہی ہوئی ہے، اور وہ بھی صغیرہ گناہ میں، شرک وغیرہ کیا ہے تو نہیں معاف ہوں گے عرفے کے روزے سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے جو مسائل سنے ہیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے اور عرفے کے روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.